صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اچھا برتاؤ کرنے کو، اور صرف اخلاص سے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کرے، ان سے بدلے کا خواہاں نہ ہو، ذہن میں یہ نہ ہو کہ بھئی آج ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ کل ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اور پھر اگر اس نے اچھا نہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، یہ تو مذموم ہے، برا ہے۔ تو نہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا حق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرے، اس نیت سے کرے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ اس کا بڑا اجر ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کرے۔ تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، آخرت میں تو ہے ہی اس کا بہت بڑا ثواب، دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی کو عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور رشتہ داروں کی جو راحت ہے وہ اس کو میسر آتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں نا، اور ایک دوسرے کے کانٹے میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کو آدمی چاہتا بھی ہے اور تکلیف بھی اٹھاتا ہے، اس لیے انہیں کوئی قدر انسان کے دل میں نہیں ہوتی، تو اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کر رہے بلکہ قطع رحمی کر رہے ہیں، اور قطع رحمی بدترین گناہ ہے، قطع رحمی یہ بدترین گناہ ہے، قطع تعلق یہ بدترین گناہ ہے، اور اس کا دنیا کے اندر یہ نقد و بال بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو گناہ الگ اور لعنت الگ، اور ایک اثر اس کا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نام کے پھر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بس بہن بھائی ہیں بس نام کے ہیں، دوست احباب ہیں بس نام کے ہیں، رشتے خالہ ماموں ہیں، چچا تایا ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ نام کے ہیں، لیکن بس سب اپنے مطلب کے ہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے، اگر ہے تو جہاں تک مطلب پورا ہو رہا ہے وہاں تک تو وہ بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بس وہ نام ہی کے رشتے ہوتے ہیں، حقیقت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ آج کل یہ گھر گھر صورتحال ہے، گھر کا صورتحال یہ ہے کہ اس گھر کے اندر والدین بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بوے بھی ہیں، اور سب سے بھرا ہوا ہے، لیکن کسی کو بھی سکون نہیں ہے، کسی کو بھی آرام نہیں ہے، سب پریشان ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں، قطع تعلق، یہ وجہ اس کے ساری یہی ہے کہ قطع رحمی ہو رہی ہے۔ قطع رحمی یعنی ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک دوسرے سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو جب اپنا مطلب نکالیں گے تو حق نہیں ادا ہوگا، جب حق نہیں ادا ہوگا تو پھر نفرتیں ہوں گی، پھر آپس میں دل میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اس لیے بس ہر جگہ لڑائی لڑائی، جھگڑے جھگڑے، پھر یہی اثر آگے بڑھ کر کے پھر خاندان کی شکل میں بھی، برادری کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے ہی جھگڑے، مخالفتیں، مقدمے، یہ وہ نہ جانے کیا کیا، کہ بس آدمی چین اور آرام کو بھول جاتا ہے کہ آرام اور چین کی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قطع رحمی کا وبال ہے یہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا حق پہچانیں، پہلے نمبر پہ تو حق پہچاننا ہے کہ کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے، اس کے بعد پھر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جب اہتمام سے ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بس ادا کریں، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلا ہمارا حق دے یا نہ دے، ہمارا حق ادا کرے یا نہ کرے، ہمیں تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، بس اس نیت سے حق ادا کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا بعید اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل پھیر دیں، کیونکہ اخلاص کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ جب اخلاص سے کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔